دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ یوسف آیت نمبر 68 تک دیکھا تھا کہ جب دوبارہ یعنی کنعان میں آ کر کے یوسف کے بھائیوں کا اناج اب ختم ہو گیا، اب غلہ لینے کے لیے دوبارہ جانا ہے مصر، وہاں کے بادشاہ کے پاس۔ تو مصر کے حاکم نے جو اس وقت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ 10 آدمی ہو اور 11 اونٹ لے کے آئے ہو، یعنی 11 حصہ تمہیں چاہیے، تو ایک اور کہاں ہے؟ کہا وہ ہمارا بھائی ہے، وہ گھر پہ ہے والد صاحب کے ساتھ۔ کہا کہ اپنے بھائی کو نیکسٹ ٹائم لیتے آنا، ورنہ میرے قریب بھی مت آنا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم سچ بول رہے ہو یا بس یوں ہی اپنا حصہ بڑھانا چاہتے ہو۔ تو والد صاحب اب چونکہ دودھ کا جلا ہوا ماٹھا بھی پھونک کے پیتا ہے، انہوں نے تو یوسف کے معاملے میں ان لڑکوں پر، اپنے بیٹوں پر بھروسہ کر کے ایک بار دیکھ لیا تھا۔ اب جو یوسف کے بعد سیکنڈ موسٹ بلفڈ ہے بچہ حضرت بنیامین، اسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیجیے ہمارے ساتھ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جیسے یوسف کی تم نے حفاظت کی تھی، کہا کہ اگر آپ نہیں بھیجیے گا تو پھر بادشاہ کچھ دے گا نہیں، وہ بول دیا ہے بہت اچھا مہمان نواز ہے، بڑا اچھا اخلاق کا آدمی ہے، لیکن کلیئر آدمی ہے، صاف ستھری باتیں کرتا ہے۔ تو خیر وعدہ وعید کر کے وہ پہنچ گئے، آ گئے۔ ولما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ اخاہ، جب یوسف کے پاس وہ لوگ آئیں بھائی، ابھی بھائیوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہ جو حاکم ہے تخت پہ بیٹھا ہوا بادشاہ کون ہے۔ بادشاہ تو اصل میں وہ مصر کا بادشاہ ریان تھا، وہ بادشاہ کے انڈر فوڈ منسٹری میں کام کرنے والے سیدنا یوسف تھے۔ تو جب یوسف کے پاس آئیں، اب اس بار 11 بھائی آئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی بنیامین بھی اس میں آئے ہوئے ہیں۔ آویٰ الیہ اخاہ، تو اپنے بھائی کو اپنے قریب ٹھکانہ دیا۔ کیسے دے سکتے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے سب کو کہا دسترخوان بچھا کے کہ چلو بھائی 2 آدمی ایک طرف ہو جاؤ، یعنی یہاں دسترخوان ہے، اس طرف ایک، اس طرف ایک، جوڑا جوڑا بن کے ہو جاؤ، جو ایک ماں باپ کے ہیں وہ لوگ بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئے، تو 10 بیٹھ گئے، ایک بنیامین اکیلے رہ گیا، ان کا جوڑا کوئی نہیں۔ تو سیدنا بنیامین بہت رونے لگے، اچانک یاد آئی۔ تو یوسف یعنی بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم بھی کھانا کھاؤ، بیٹھو۔ کہا آپ نے کہا ہے سب لوگ جوڑا لگ لگ کے بیٹھ جاؤ، میرا کوئی جوڑا ہی نہیں ہے، میرا بھی ایک بھائی تھا، آج اگر وہ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھتا، تو باقی سارے 10 بھائی تو میرے بیٹھ گئے، میں نہیں بیٹھ پایا، بہت روئے۔ تو سیدنا یوسف نے کہا، یعنی بادشاہ نے، منسٹر نے، جو حاکم تھے یوسف، انہوں نے کہا چلو اگر تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو سیدنا یوسف بیٹھ گئے ساتھ میں۔ پھر جب رات میں ٹھہرنے کی باری ہوئی ہوگی تو سب کہا ہوگا ایک روم میں آپ لوگ 2 آدمی ہو جاؤ۔ اب ایک بنیامین اکیلے ہو گیا، تو اسے کیا کیا جائے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا چلو اس کو میں اپنے محل میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے سیدنا یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیا۔ قال انی انا اخوک، اور وقت دیکھ کر کے بتا دیا کہ بنیامین گھبراؤ نہیں، فلا تبتئس، ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو، بما کانوا یعملون، ان تمہارے 10 بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین کو جب پتہ چلا ہوگا اتنے سالوں کے بعد میرا بھائی یوسف ہے ابھی بھی، تو ان کو کیسا لگا ہوگا۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پھر جب ان کو چلنے کی باری ہوئی، جانے لگے، اب یوسف کو یہاں پہ روکنا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ اپنے بھائی بنیامین کو یہیں پہ روکنا ہے، لیکن
حکومت کی طرف سے کیا آرڈر ہے کہ اس پینڈیمک میں ہم لوگ کسی کو یہاں پہ ٹھہرا نہیں سکتے ہیں، تو آپ یعنی یوسف علیہ السلام جس کو چاہیں جتنا چاہے اناج دے، اس پینڈیمک کو آپ ٹیکل کریں، لیکن آپ کسی کو یہاں پہ ٹھہرا نہیں سکتے ہیں، کسی کو یہاں کے سٹیزنشپ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن بنیامین کو یہاں پہ روکنا ہے۔ کیسے روکا جائے؟ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار ہو گیا، وہ لوگ جانے کی تیاری کرنے لگے، اونٹ وغیرہ سب اناج وغیرہ غلہ وغیرہ لے لیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو ایک پیالہ اپنے بھائی کے ساز و سامان میں یوسف نے ڈلوا دیا۔ نے سب کو تیار کیا تو اپنے غلام کو بولا ہوگا سیدنا یوسف نے کہ یہ ایک پیالہ ہے۔ وہ کون سا پیالہ تھا؟ وہ یا تو سونے کا پیالہ تھا یا چاندی کا پیالہ تھا، یا تو یہ خاص پیالہ تھا جس سے بادشاہ پانی پیا کرتا تھا، اور اسی کو انہوں نے میزان وزن بنایا ہوا تھا، اسی کے حساب سے تول کے چیزیں بانٹی جاتی تھی، دی جاتی تھی، خرید بیچ اسی حساب سے ہوتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا کہ یہ پیالہ بنیامین کے سامان میں ڈال دو اور سل دو، بورا اچھے سے پیک کر دو۔ پیک کر دیا، اور جب وہ لوگ چلنے لگے، 11 بھائی اب جا رہے ہیں، تو اب بنیامین تو جانا نہیں چاہتے ہوں گے، کہا بھائی بس کچھ دیر کے لیے صبر کرو، انشاءاللہ تم یہیں ٹھہرو گے، ٹینشن نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کہا تم جاؤ، نکلو تو صحیح، تمہیں یہیں پہ میں ٹھہراؤں گا۔ تو بنیامین اور سارے بھائی جانے لگے۔ ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے قافلہ والو، تم لوگ تو چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم، ان کے طرف مڑتے ہوئے ان لوگوں نے کہا، 11 بھائی نے، ماذا تفقدون، تمہارا کیا کھو گیا ہے، کیا تمہاری چیز چوری ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواع الملک، کہنے لگے کہ ہمارا جو بادشاہ کا پیالہ تھا وہ بھول گیا ہے، اور ہمیں شک ہے تم ہی لوگوں پر کہ تم نے چوری کی ہوگی۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو وہ پیالہ لے کے آئے گا اس کو ایک حصہ ایکسٹرا اناج دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا گارنٹر ہوں۔ یہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، سیدنا یوسف خود نہیں بول رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے تو چوری کی نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کے الزام لگا دیا ان پر چوری کے۔ آگے اور دیکھیں تو اس بات کو ابھی میں پھر بتاتا ہوں۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے قسم خدا کی، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم جانتے ہو کہ ہم لوگ یہاں پہ چوری لباڑی کرنے، بدماشی کرنے اور فتنہ فساد کرنے نہیں آئے ہیں، یعنی ہم کنعان فلسطین سے مصر آئے ہیں، ایک تو ہم پردیسی ہیں، اوپر سے یہاں پہ بادشاہ کے محل میں جس نے ہمارے ساتھ اتنی خاطر تواضع کی، ہم اس کے محل میں رہ کر کے چوری کی کوشش کریں، وہ بھی ایک پیالہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم فتنہ فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم چوری لباری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ الگ بات ہے کہ ابھی اس طرح کے بھوک مری کی وجہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ورنہ ہم بھی اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، ہم بھی نبوت کے خاندان سے ہیں۔ یہ الزام آپ کیسے لگا رہے ہیں ہمارے اوپر؟ انہوں نے جو اونٹ وہ لائے تھے، ان اونٹ کا منہ بھی انہوں نے سل دیا ہوا تھا، پیک کر دیا ہوا تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے بھی کسی کے کھیت میں ایکسٹرا جا کر کے کچھ کھا پی نہ لیں، اتنا احتیاط کے ساتھ وہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ لیکن اب الزام لگ گیا ہے چوری، تو وہ بہت زیادہ غصہ برہم ہوئے ہوں گے، کیونکہ جو مجرم نہیں ہوتا ہے اس پر کوئی الزام لگایا جائے تو وہ اور زور سے بولتا ہے۔ وما کننا سارقین، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ تو پوچھا اس آواز دینے والے نے، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ٹھیک ہے اگر تم لوگ جھوٹ بولو تو پھر اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، سزا کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہم چیکنگ کرنا شروع کر دیں، انویسٹیگیٹ کریں، اور ہماری انویسٹیگیشن میں اگر تمہارے ہی سامان میں وہ پیالہ مل جائے، کیونکہ ہمیں تو پورا شک ہے تم ہی لوگوں پر، اگر مل جائے تو پھر بتاؤ، تم ہی بتاؤ اس مجرم کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو اب یہ تو بالکل کانفیڈنٹ تھے کہ ہم کچھ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے بول دیا، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہا تب اس چور کا بدلہ یہی ہے جس کے پاس وہ پیالہ مل جائے کہ اس چور کو ہی رکھ لو، تم لوگ پکڑ لو، رکھ لو، یعنی خود اسی کو غلام بنا لو، اسی کو اپنا نوکر بنا لو۔ یہ انہوں نے اپنے دین کے حساب سے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، اور مصر میں جو قانون ہے، چوری کی سزا کیا ہے کہ شہر بدر کر دینا ہے، اس کو تڑی پار کر دینا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، یعنی ان 11 بھائی، ان کی شریعت میں، یوسف علیہ السلام کے والد اور موسوی شریعت میں، اس شریعت میں یہ تھی بات اس وقت یعقوب علیہ السلام کے دور میں
کہ جو چوری کرے اور چوری ثابت ہو جائے تو جس نے چوری کی ہے اسی کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ دو طرح کی سزا ہے۔ تو اس لیے پہلے پوچھ لیا کہ بتاؤ اگر پیالہ ہمارا تمہارے ہی پاس مل گیا تو اس کو سزا کیا ہونی چاہیے؟ اگر مصر کے قانون کے حساب سے سزا دیتے سیدنا یوسف تو بنیامین کو تو روک نہیں پاتے، کیونکہ چوری کی سزا کیا ہے کہ شہر سے باہر پھینکو۔ اس لیے انہی سے پوچھ لیا کہ تم ہی بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو اب وہ لوگ تو بالکل کانفیڈنٹ تھے کہ ہم میں سے کوئی چور ہے نہیں، تو سارا کچھ اگلتے جا رہے ہیں، خود سے بڑھ بڑھ کے بولتے جا رہے ہیں کہ بھائی جس کے پاس مل گیا وہ پیالہ جو چور ہو اسی کو غلام بنا لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں ظالموں کے ساتھ، یعنی جو چوری کرتا ہے، جو بدمعاشی کرتا ہے، ہماری شریعت میں ہمارے یہاں کا لا یہی ہے کہ ہم ان کو یہی بدلا دیتے ہیں۔ تو ہاں ٹھیک ہے، چیکنگ کیا جائے۔ تو اب چیک ہونے لگا۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو شروع کیا چیک کرنا سب کے سامان کو اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی پہلے بنیامین کا ہی سامان چیک نہیں ہونے لگا، پہلے بڑے بھائی کا ہوا، دوسرے بھائی کا، پھر تھرڈ والے کا، پھر فورتھ والے کا، ففتھ والے کا، باری باری۔ تو اب وہ لوگ پورا اپنے اعتماد میں خود بولتے ہوں گے کہ دیکھیے کہاں ہے پورا سامان، آپ چیک کیجیے کیا ہے ہمارے پاس، پہلے میں بھی نہیں ملا۔ دوسرا بھائی دیکھیے کہاں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، آپ الزام لگا رہے تھے، ہم لوگ کے اوپر شک کر رہے تھے۔ تیسرے بھائی کے سامان میں بھی نہیں ملا، چوتھا بھائی کے سامان میں بھی نہیں ملا، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10، اور ان کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں۔ 10 بھائیوں کا ہو گیا۔ ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، تب جا کر کے وہ پیالہ نکالا بنیامین کے سامان میں سے۔ اب جب 11ویں بھائی وہ بھی بنیامین کے پیالے میں سے نکل گیا، ان کا تو ہوش اڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اب ہم کیسے کریں گے؟ اور بتا چکے ہیں ہم لوگ پہلے ہی کہ جو چوری کرے اس کو غلام بنا کر کے رکھ لینا اپنے ہی پاس، اور ادھر باپ سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ابو جان کو اب کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ابو جان کا ایک ہی اب ہمارے بھائیوں میں سے تھا جو بہت دلارا تھا، اور وہ بھی ایسی چیز میں پکڑا گیا، اب کیا کیا جائے؟ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ دین ملک، بادشاہ کے دین سے یعنی قانون، نظام، ان کے کانسٹیٹیوشن، ان کے لا کے حساب سے وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے یہ ترکیب، ایک تو لگتا ہے کہ یہ نبوت کے مقام سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے کہ کسی پر جان بوجھ کے الزام لگانا، کسی کو چور کہہ دینا۔ سیدنا یوسف نے جو انہیں چور کہا تھا یہ سوچ کے نہیں کہ تم نے ابھی ہمارا پیالہ چوری کیا ہے، وہ ان کا یہ تھا کہ تم نے چوری کی ہے ایک باپ سے ان کے بیٹے کو، کیونکہ یوسف کو چوری کر کے یعقوب علیہ السلام سے وہ لوگ لے گئے تھے کہاں، اور کنویں میں پھینکا تھا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ تو چور ہو، ورنہ اگر کہنا ہوتا تو کسی ایک کو چور کہتے نا، پیالہ تو کسی ایک نے چوری کیا تھا، لیکن یہاں پہ سب کو کہا 11 کو کہ تم لوگ چور ہو، کیونکہ تم نے پیالہ نہیں چوری کیا ہے، ایک باپ سے ان کا بیٹا چوری کر لیا تھا، وہ اشارہ، اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں چور کہا جا رہا ہے، اور پھر یہ ترکیب انہوں نے اختیار کی، کیونکہ اگر بنیامین کو روکنا تھا تو یہ نبوت سے ہٹ کر کے نہیں ہے، کسی کو اگر ایسا لگے تو اللہ تعالیٰ خود اس پر کمنٹ کر رہا ہے کہ تمہیں چاہے جو بھی لگے، ہم نے یہ خود یوسف کو سکھایا تھا ایسا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بادشاہ کے قانون کے حساب سے اپنے بھائی کو اپنے یہاں رکھ نہیں سکتا تھا، اور بھائی کو رکھنا ضروری تھا، تو انہیں یہ تدبیر ہم نے سکھائی۔ الا ان شاء اللہ، جسے اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو یہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا علم تھا کہ ان سے ان کے حواری، ان کے صحابی پوچھتے ہیں آپ ہر چیز ہی ہمیں بتا دیتے ہیں موسیٰ، اتنا آپ کے پاس علم ہے، کیا آپ سے بھی بڑھ کے اس دنیا میں کوئی عالم ہے؟ تو کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی کی موسیٰ کو، کہا جاؤ وہاں پہ ایک بابا درویش، وہ تم سے بھی بڑا عالم ہے، کہا مجھ سے بڑا عالم ہے تو میں جاؤں گا ان کے پاس سیکھنے کے لیے۔ تو وہ سورہ کہف میں آتا ہے نا آخر میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ، تو ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یہ بتایا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب ان کے تو حالت خراب ہے کہ بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکل گیا، وہ چور بن گیا، تو
تو اب ان کو غصہ بھی آ رہا ہے، تو غصے کے مارے وہ لوگ کہہ رہے ہیں قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کا بھائی بھی چور ہی تھا، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی چور ہی تھا۔ وہ کیسے؟ بچپن میں سیدنا یوسف علیہ السلام باہر گھر کے باہر کھیل رہے تھے، تو گھر کی مرغیاں بھی باہر تھی، چل رہی تھی، تو ایک فقیر آیا مانگنے والا، تو گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام نے اٹھا کر کے مرغی دے دی کہ لے جا۔ اور جب گھر میں سب لوٹے، دیکھے کہ مرغی ایک کم ہے، تو کہاں ہے کہاں ہے، تو سب نے یوسف پر الزام لگایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے کچھ کیا نہیں ہے، ایک فقیر کو میں نے دے دیا ہے۔ تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یوسف نے ایک مرغی چوری کر لی ہے۔ وہ والی بات یاد کر کے آج یوسف علیہ السلام پر وہ لوگ پھر الزام لگا رہے ہیں کہ اگر یہ بنیامین نے چوری کی ہے نا، تو اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے اپنے دل میں ایک بات کہی، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کو ظاہر نہیں کیا، یعنی یوسف کے سامنے یوسف کو چور کہہ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ بس اتنا کہا انتم شر مکانہ، بہت پرلے درجے کے تم لوگ بیوقوف ہو، بہت شریر اور بدمعاش لوگ ہو، دل ہی دل میں کہا، پھر بھی کچھ نہیں ظاہر کیا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے چوری کی ہے اور کس نے چوری نہیں کی ہے۔ مجھ پر ایک مرغی چوری کرنے کا الزام لگا رہے ہو، تم نے تو ایک باپ سے اس کا بیٹا چوری کر لیا ہوا ہے، اور پھر جھوٹا خون دکھا کر کے اس کے نظر میں اس کے بیٹے کو مار دیا ہے تم نے۔ تو اب وہ طیش میں دھیرے دھیرے آنے لگے کہ اگر ہم نے یہاں پہ بنیامین کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہم گھر جا نہیں سکتے ہیں، والد کو منہ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ تو اب ایک تو نبوت کے خاندان کے اوپر، خاندان نبوت ہے نا، یہ نبی کے بیٹے ہیں، ان پر جب چوری کا الزام لگا تو یہ ان کے لیے بہت بھاری بات ہے، یہ غصہ ہونے لگے، طیش میں آنے لگے۔ اس وقت میں سیدنا یوسف کی بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کی شادی بھی ہو گئی تھی زلیخا سے، بادشاہ مصر نے کروا دی تھی۔ ان کا جو ایک بھائی تھا جس کا نام غالباً یہودا تھا یا راعیل تھا، راعیل، اس نے کہا کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو بادشاہ، نہیں تو میں چلاؤں گا، اور میری آواز اگر تیز ہو گئی، میں نے چلانا شروع کر دیا نا، تو پھر آپ کے ملک میں جتنے حاملہ عورتیں ہیں، پریگننٹ عورتیں ہیں، سب کا حمل گر جائے گا، سب موت کے کگار پہ پہنچ جاؤ گے، ہمیں ہلکے میں مت لینا، میں نے بس چلا دیا نا تو تمہارے محل کی دیواریں پھٹ جائیں گی، اس لیے ہوش میں آؤ۔ اب وہ غصہ جلال میں آنے لگا تھا کہ چلائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بچے کو، ان کا بیٹا تھا، ان کے بیٹے کو اشارہ کیا، جاؤ جا کر کے ان کے پیٹھ پر یوں ہاتھ رکھ کے آ جاؤ۔ تو یہ چپکے سے بچہ وہ دھیرے سے گیا اور چپکے سے اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ غصہ پورا جو حلق بننے کی تیاری کر رہا تھا، اس کا غصہ ختم، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، غصہ بالکل ختم۔ اب غصہ ہو تو وہ منظر بنے۔ تو اس بھائی نے اپنے بھائیوں سے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے کیا تم لوگوں میں سے؟ کہا نہیں، ہم نے تو نہیں چھوا، کیونکہ جب ان میں سے کسی کو غصہ آتا تھا تو وہ غصے میں بہت عجب حرکت کرنے لگتے تھے۔ اس وقت میں ان کا اپنا خون اگر ان کو چھو لیتا تو ان کا غصہ دور ہو جاتا۔ یہ ان کے خاندان کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے کسی نے چھوا ہے؟ تو نہیں، تو پھر میرا غصہ کیسے ختم ہو گیا؟ کس نے مجھے چھوا؟ لگتا ہے ہو نہ ہو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کوئی نہ کوئی یہاں ہے، تبھی تو میرا غصہ ختم ہوا۔ اب ان کا غصہ بھی کام نہیں آ رہا ہے، طیش میں آ رہے ہیں تب بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ تب جا کر کے اب جی حضوری پر اترے، تھوڑا معافی تلافی کرنے لگے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، اے مصر کے حاکم، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بڑا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، فخذ احدنا مکانہ، اس کے جگہ پر ہم میں سے جس کو چاہتے ہیں آپ رکھ لیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، سب کر لیجئے، کسی مجرم کو ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم اس کے باپ کے ساتھ مضبوط وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہم نے ایک مرتبہ ان کو دھوکہ دے دیا ہے، اس بار ہم کیسے منہ دکھائیں گے؟ اس لیے بڑی مہربانی کیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو، اس کے جگہ پر ہم میں سے جس کو چاہیں آپ غلام بنا لیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت شریف آدمی ہیں، آپ بہت لحاظ کرنے والے آدمی ہیں، تو یہ ہماری گزارش مان لیجئے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ایسا نہیں کرنے والا۔ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اسی کو پکڑیں گے جو چور ہے، یعنی جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے۔ انا اذا لظالمون، اگر میں ایسا نہ کروں تب تو یہ تو کھلی نا انصافی ہے، کیونکہ کرے کوئی اور بھرے کوئی،
ایسا تو ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں کمائے ٹوپی والا اور کھائے دھوتی والا، ایسا نہیں چلے گا، جو مجرم ہے اسی کو پکڑا جائے گا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ لوگ ناکام ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ اب بادشاہ مانے گا نہیں، تو ان لوگوں نے سائیڈ میں جا کر کے میٹنگ کی کہ اب کیا کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم 10 میں سے کوئی ایک پکڑا جاتا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی، بنیامین دھر لیا گیا ہے، کیسے کریں؟ قال کبیرہم، ان میں سے بڑا بولا، جو 1 نمبر کا سب سے بڑا تھا، یہ ان 10 بھائیوں میں سے کچھ سافٹ تھا، ان کا مزاج اچھا تھا ان 10 کے مقابلے میں۔ الم تعلموا ان اباکم قد خذ علیکم موثقا من اللہ، بڑا بھائی بولا کہ کیا تم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ والد صاحب نے بہت مضبوط وعدہ تم سے لیا ہوا ہے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم لوگ حد سے گزر چکے ہو، باپ کو دھوکہ دے چکے ہو۔ فلن ابرح الارض، میں تو بھائی یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں والد کو منہ دکھا نہیں سکتا اور میں سب سے بڑا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے سوال مجھے سے ہوگا کہ تم گارجین بن کر کے گئے تھے، تم نے کیسے حفاظت کی میرے بنیامین کی، کیسے تم نے سنبھالا؟ اور پچھلی بار جو تھا ان لوگوں نے پروگرام بنایا تھا کہ وہ قتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، تو قتل کے پروگرام کو ختم کروانے والے اور اس کے جگہ پر یہ کہنے والے کہ اگر تمہیں یوسف کو دور ہی کرنا ہے تو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کہیں پھینک دو کنواں میں وغیرہ وغیرہ کسی زمین پر، یعنی قتل تو کم از کم نہ کرو، زندہ ہی چھوڑ دو کہیں اور پھینک دو۔ تو یہ مشورہ دینے والے یہی بھائی تھے، تو ان کا مزاج تھوڑا دوسروں کے مقابلے میں سافٹ تھا۔ تو اب ان کو لگا کہ میں کس منہ سے میں والد سے بات کروں گا، میں کیسے دکھاؤں گا اپنے والد کو چہرہ؟ ایک تو پہلے ان کو دھوکہ مل چکا ہے سب سے دلارا بیٹا کے معاملے میں، اور اس کے بعد پھر یہ سب سے زیادہ دلارا تھا، اور میں سب سے بڑا ہوں، سوال مجھ سے ہی ہونا ہے کہ تم گارجین بن کر کے گئے ہو، تم بڑا بن کر کے گئے ہو، تم نے کیسے حفاظت کی؟ فلن ابرح الارض، میں تو یہاں سے ہلوں گا نہیں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے باپ کا میسج مجھے آئے، ان کا پیغام مجھے آئے، یعنی میں خود منہ نہیں دکھا پاؤں گا، ان کا پیغام آئے گا تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس، تم لوگ والد صاحب کے پاس جاؤ، فقولوا، اور جا کر کے کہو، یا ابانا، والد صاحب، ان ابنک سرق، آپ کا بیٹا تو چوری کرنے میں پکڑا گیا، بنیامین، وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم جو بول رہے ہیں بس وہی بول رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، ہم جو گواہی دے رہے ہیں اپنے علم سے، وما کننا للغیب حافظین، اندر کا معاملہ کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، کہ اندر میں کیا ہوا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اوپر سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے بیٹے بنیامین کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا ہے اور ان پر چوری کا الزام ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ تو ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے، تو آپ جا کر کے اسی شہر میں پتہ کر لیجئے، ہر ایک سے پوچھ لیجئے آپ، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور ہمارے ساتھ جو قافلہ آیا ہے، کیونکہ اکیلے تو نہیں گئے تھے، اور بھی کنعان کے قافلہ والے گئے تھے، ان سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ ہمیں کیا بار بار جب آدمی کہتا ہے بھیڑیا آیا، اس بار سچ میں بھیڑیا آ گیا ہے، پہلے تک تو دھوکہ دے رہے آئے تھے کہ یوسف کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس بار سچ میں بنیامین کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اب جتنا یہ سچ بول سکتے ہیں بولے، گواہی لا رہے ہیں کہ جا کے شہر میں پتہ کر لیجئے، قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، قسم سے ہم اس بار سچ بول رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ تو تمہارے نفس نے ایک بات بنا لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو اب میرے لیے کیا ہے، میں بس صبر جمیل کروں، خوبصورت صبر، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ عسى اللہ، اب یہاں جو حضرت یعقوب نے جملہ بولا ہے وہ سمجھنے والا ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ ایک تو پہلے سے یوسف کھویا ہوا ہے، اس بار بنیامین بھی پھنس گیا، اور سب سے بڑا بیٹا وہ بھی نہیں آیا ہے، یعنی 3 بیٹے غائب ہیں نظروں سے۔ اب یہ بول رہے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب ان سب کو اللہ تعالیٰ میرے پاس لے آئے۔ ان دونوں کو نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں کو، یعنی بنیامین چھوٹا ہے اور میرا بڑا بیٹا، ان دونوں کو نہیں، سب کو، یعنی یوسف کو بھی۔ کمال کی بات ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ، لیکن پھر بھی یعقوب کو کیسے لگ رہا ہے کہ یوسف پھر بھی آ سکتا ہے، دوبارہ کیسے آ سکتا ہے یوسف، اور ان کے پاس تو ان کے موت کی خبر پہنچ چکی ہے، اور بطور شہادت گواہی کے لیے انہوں نے کرتا بھی پیش کر دیا، خون لگا ہوا۔ ان کو کہاں سے یہ اعتماد، ابھی تک کہاں سے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو میرے پاس دوبارہ لے آئے گا؟ وہ یہاں سے کہ شروعات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے،
کہ وہ چاند تارے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو بڑا مقام دینے والا ہے، اور میرے بعد نبوت کا فریضہ اسی کو ہی ادا کرنا ہے۔ تو اگر بیٹے کی موت کی خبر مل جائے تو 1 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، لیکن اگر بھولنے کی خبر ہو اور موت کی خبر نہ ہو، ہمیشہ دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، کہاں ہوگا، کیسا ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یعقوب علیہ السلام کو کنفرم پتہ ہے کہ میرے یوسف کو کچھ ہوا نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے وہ خواب پورا ہونا ہے، ابھی تک وہ خواب پورا ہوا نہیں ہے، تو یوسف کو کچھ ہوگا کیسے؟ اب ان کو لگا کہ میرے بیٹوں میں سے ایک یوسف، ایک بنیامین اور ایک بڑا بیٹا، یہی 3 تھے جو لائق تھے، اور تینوں کے تینوں اب میرے نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ اب یہ امتحان کا پیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو جب امتحان اپنے عروج پر ہو، اس کے بعد سے اب امتحان ختم، اب ریوارڈ شروع ہو جاتا ہے، اب امتحان کی جزا دی جاتی ہے۔ تو ان کے اپنے فہم میں اب میرے لیے یہ امتحان بہت بڑا ہو گیا ہے، اب آگے امتحان نہیں ہونے والا ہے، اب امتحان کا بدلہ، اب مجھے اس کا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا، میں نے جو صبر کیا ہے 2 مرتبہ۔ تو اب اس صبر پر انہوں نے یہ امید کی کہ اللہ تعالیٰ عنہ قریب میرے سامنے میرے سارے بچوں کو لے آئے۔ اب کیسے ان کے بچے آئیں گے ان کے سامنے، اور انہوں نے کیسا ایسے کہہ دیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی فہم و فراست ہمیں نصیب فرمائے۔